ایک وہ زمانہ تھا جب تو چھوٹا تھا، کمزور تھا، تیرے والدین جوان تھے، صحت مند تھے۔ بچپن میں جب تو اپنی توتلی زبان میں اپنی ماں کو گالی دیتا تھا تو شفقت کی ماری ہوئی تیری ماں تیرا منہ چوم لیتی تھی۔ بچپن میں جب تو محبت سے باپ کو تھپڑ بھی مارتا تھا تو شفیق باپ تیرا ہاتھ چوم لیتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا، آج وقت گزر گیا، تو جوان ہو گیا، تجھے پیدا کرنے والے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ وہ صرف خود ہی بوڑھے نہیں ہوئے، ان کا حوصلہ بھی بوڑھا ہو گیا، ان کا ضبط بھی بوڑھا ہو گیا۔ آج اگر ضعف اور بیماری کی وجہ سے بوڑھی ماں تجھے گالی دے دے، تجھے گالی دے دے، احسان کا بدلہ تو یہ تھا کہ تو منہ چومتا، لیکن اگر تو منہ نہیں چوم سکتا، قرآن کی تعلیم یہ ہے لا تقل لہما اف، اف نہ کرنا۔ آج اگر تیرا باپ بوڑھا باپ تجھے تھپڑ بھی مار دے تو پلٹ کے جواب نہیں دینا، لا تنہرہما، جھڑکنا نہیں۔ نوجوان بیٹا کہتا ہے خدا بندہ جوان ہوں، عقل پوری ہے، یہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، جب یہ برا بھلا کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتا، میری رگوں میں گرم گرم خون ہے، کیا کروں؟ ان کی گالیاں سنی نہیں جاتی۔ قرآن نے تعلیم دی جب ان بوڑھوں سے کوئی ناگوار بات سامنے آ جائے، انہیں تو کچھ نہ کہا کر، انہیں تو کچھ نہ کہا کر، لیکن میرے حضور دامن پھیلا کے یوں مانگا کر، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک 1,24,000 انبیاء کا امام، مرسلین کا امام، صاحب تاج و معراج، سراپا عجز بن کر، چادر بچھا کر، ماں کو بٹھا کر، دودھ پلا کر، اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا، حلیمہ کہہ رہی تھی بیٹا، بیٹا بچپن میں ایک دن تیری بہن شیما کہنے لگی تھی، ماں آج جب بکریاں چرانے جاؤں گی تو اپنے چھوٹے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ حلیمہ بتا رہی، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا شیما نہ لے کے جا، آج نہ لے کے جا، تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کا خیال رکھے گی؟ شیما ضد کرنے لگی، اصرار کرنے لگی، آج تو ضرور لے کے جاؤں گی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی اماں جی آج گرمی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، آج تو ضرور لے جاؤں گی۔
ایک دن پہلے بھی بہت گرمی تھی، سورج عرب کے سنگریزوں پر آگ برسا رہا تھا، زمین شعلے اگر رہی تھی، میں بکریاں چرانے کے لیے محمد کو ساتھ لے گئی۔ پیدا کرنے والے کی قسم، جہاں جہاں میرا بھائی محمد رہتا تھا، بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہتا تھا۔ آج بھی گرمی بہت ہے، آج تو ضرور لے کے جاؤں گی۔ بیٹا تیری کون کون سی برکتیں بتاؤں؟ حلیمہ چادر نبوت پر بیٹھ کے بچپن کی یادیں پھرول رہی تھیں، کہنے لگی بیٹا جب پہلے دن تجھے اٹھایا، تیری ماں کے گھر سے باہر آئی، میں غم میں ڈوب گئی، اپنی لاغر سواری کو دیکھ کر غم میں ڈوب گئی۔ میرا ضمیر کہنے لگا کاش آج میرے پاس عرب کا کوئی سرخ اونٹ ہوتا، اس یتیم کا اعزاز یہ تھا، اس کو جلدی جلدی لے جاتی۔ فطرت نے پکار کر کہا حلیمہ تو نے اپنی سواری کی کمزوری دیکھی ہے، لیکن جس کو اٹھا کے لائی ہے اس کی برکتیں نہیں دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان حلیمہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی، ماں میرے آقا کی ماں، ماں ہے۔ پھر جس دن تجھے لے کر مکہ سے میں حوازن پہنچی، حنین پہنچی، میں گھر میں پہنچی، میری بکریوں نے، میرے جانوروں نے قحط سالی میں اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ فطرت نے کہا حلیمہ تیرے گھر کے برتن تو ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی میزبانی میں بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا۔